اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، توبہ کا ہے، اور توبہ وہ ہے جو میرا اللہ قبول کرے اور ہمارے آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جس سے راضی ہو۔ حضرت سالبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ اکثر آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں بیٹھا کرتے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم تھے اور ہمارے آقا کریم اس کو چھوٹے بڑے کام بتاتے۔ ایک دن ہمارے آقا کریم نے انہیں کہیں بھیجا، وہ رستے میں جا رہے تھے تو ایک عورت کہیں بے پردہ بیٹھی ہوئی تھی، تو ان صحابی کی اس عورت پہ نظر پڑی اور ان کے دل میں برا خیال آ گیا، اور صرف ابھی یہ خیال ہی دل میں آیا تھا کہ خود ہی تڑپ اٹھے کہ میرے آقا نے تو منع فرمایا تھا، یہ تو میں نے اپنے رسول کریم سے بددیانتی کی، یہ تو خیانت ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو منع کیا تھا اور میں نے اس عورت کو بری نظر سے دیکھا، تڑپ اٹھے، نکل گئے۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، اگر سفید چادر ہو تو اس پہ کوئی بھی داغ اور دھبا ہو تو وہ فوراً نظروں میں آ جاتا ہے۔ یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگل میں تشریف لے گئے۔ میرے عزیزو، ہم جیسے گناہگار سیاہکار لوگ تو ڈھٹے ہوئے ہیں گناہ کر کے، لیکن ان صحابی کے دل میں ذرا سا گناہ کا خیال پیدا ہوا، خیانت ہوئی، تو کتنے دن روئے، 40 دن اللہ کے بارگاہ میں روتے رہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ میں بھول گیا، اے اللہ مجھ سے خیانت ہو گئی، اے میرے مالک مجھ سے درگزر فرما۔ روتے ہیں، تڑپتے ہیں۔ 40 دن ہو گئے انہیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا غلام تڑپ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسے اپنے دربار میں اپنے پاس بلا لیجئے۔ تو ایک روایت ہے حضرت مولا علی، ایک روایت ہے حضرت عمر اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ہمارے آقا کریم نے اور فرمایا کہ اسے بلا کر لے کر آؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے ایک چرواہے سے پوچھا یہاں پہ تم نے سالبہ کو تو نہیں دیکھا؟ تو وہ چرواہا کہنے لگا حضرت میں نہیں جانتا سالبہ کون ہے، پر ایک شخص کو جانتا ہوں جو بہت روتا ہے، بڑا ہی تڑپتا ہے، اور اس کا درد اتنا ہے کہ وہ مجھے بھی رلا دیتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا کہتا ہے؟ تو وہ چرواہا کہنے لگا بس وہ معافیا مانگتا ہے اللہ سے اور کہتا ہے اللہ مجھے رسوائیوں سے بچانا، دنیا اور آخرت کی ذلت سے بچا۔ تو آپ نے پوچھا بتاؤ کہاں ہے؟ تو چرواہے نے آگے سے جواب دیا پہاڑی کے پیچھے ہے، اشارہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہم گئے تو وہ حضرت سالبہ ہمیں دیکھ کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ میری مذمت میں کہیں کوئی آیت تو نہیں اتر آئی؟ آقا کریم کیا فرماتے ہیں کہیں وہ ناراض تو نہیں ہے مجھ سے؟ کیا فرماتے ہیں محبوب کریم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ہمیں پتہ تو نہیں، پر چل تجھے حضور نے بلایا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ صحابی رسول آگے سے منت کرنے لگے اور کہنے لگے کہ میں اس قابل نہیں کہ آقا کریم کے سامنے جا سکوں۔ جب نماز شروع ہو اور آقا کریم جماعت کروا رہے ہوں
تو پھر مجھے لے کے جانا۔ کہتے ہیں کہ ہم لے کے آئے تو آقا کریم مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے، وہ پیچھے کھڑے ہو گئے۔ جب آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک پڑھا اور اس میں یہ آیت تلاوت فرمائی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا، حالانکہ تیرا رب تو بہت ہی کریم ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، میرا اللہ سب کریموں سے زیادہ کریم ہے اور رحمان ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں جب یہ آیت سنی تو وہ صحابی رسول لڑکھڑا کر گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ گھر والے اٹھا کے گھر کو لے گئے، اور جب نماز مکمل ہوئی تو ہمارے آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کے گھر پہنچے، اور میرے آقا کریم نے ان کے گھر جا کر جہاں پر وہ لیٹے تھے ہمارے آقا کریم بیٹھ گئے اور اس صحابی کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا۔ تو صحابی نے آنکھ کھولی اور جھٹ سے اپنا سر پیچھے کیا اور کہنے لگے، حضور میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ میرا سر اٹھا کے اپنی گود میں رکھیں، میں بڑا گناہگار ہوں، حضور میں نے خیانت کی ہے، میں نے حضور آپ کے پیغام سے اتنی بڑی خیانت کی۔ تو میرے آقا کریم نے پھر ان کا سر اٹھایا، ماتھے کو چوما، بالوں میں انگلی پھیری اور فرمایا، تجھے مبارک ہو، اللہ کریم نے تیری توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے توبہ قبول کر لی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر اس صحابی رسول نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف دیکھا اور آنسوؤں سے آنکھیں بھر کر کہنے لگے کہ آقا کریم فرمائے آپ مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ آقا کریم کی آنکھیں بھی بھر آئی اور ہمارے آقا کریم فرمانے لگے، میں تجھ سے راضی ہوں۔ بس یہ لفظ کہنے تھے کہ اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ پڑھا اور ان کی روح ہی پرواز کر گئی۔ میرے آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازے کے ساتھ خود چلے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم جنازے کے ساتھ چلتے اور جہاں پر ایک قدم رکھتے دوسرا قدم وہاں سے ہٹا کر رکھتے اور پھر ہٹا کے رکھتے۔ تو پوچھا گیا، آقا کریم یہ کیا ہے؟ تو سبحان اللہ، ہمارے آقا کریم نے کیا فرمایا؟ اس نے بڑی اعلیٰ توبہ کی ہے، 70,000 فرشتے اس کا جنازہ پڑھنے آئے ہوئے ہیں، جنازے میں فرشتے آئے ہیں، اور وہ بھی دیکھیں کتنے 70,000 فرشتے۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، سراسی خیانت گناہ نہیں، ابھی صرف دل میں خیال آیا ہے تو وہ تڑپ اٹھے۔ میرے بچوں یہ بھی دیکھیں، ہم بھی اپنا حساب کریں کہ ہم کتنی خیانتیں صبح سے شام تک، شام سے صبح تک کتنی خیانتیں کرتے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں۔ ہماری خیانتیں ہمارے اپنوں کے ساتھ، ہمارے قریبیوں کے ساتھ، ہمارے عزیز و اقارب کے ساتھ، پھر ہماری خیانتیں ہمارے منصب، ہمارے عہدہ کے ساتھ، اور پھر سب سے بڑھ کے ہماری خیانتیں اللہ کے ساتھ، دین کے ساتھ، اور معاذ اللہ ہماری خیانتیں آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے ساتھ، ان کی تعلیمات کے ساتھ۔ تو میرے بچوں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ بھی کریں اور یہ دیکھیں کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں، اور کسی بھی ایک مسلمان بندے یا بندی کے لیے سب سے بڑی کامیابی کیا ہے کہ اس کا اللہ بھی اس سے راضی ہو اور اس کا محبوب بھی اس سے راضی ہو۔ تو میرے بھائیوں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں دنیا میں اور آخرت میں۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہ بھی توبہ کے متعلق ہے، دوسرا عشرہ ہے ماہ رمضان کا۔ تو ہم توبہ کریں اپنے اللہ سے اور اللہ کو منائیں اپنے حق میں، اور توبہ کرنے پر اللہ اتنا خوش ہوتا ہے
اور جو بندہ مانگتا ہے اللہ وہ بھی عطا کرتا ہے۔ توبہ سے کیا ہوتا ہے؟ توبہ سے اللہ کے ساتھ صلح ہو جاتی ہے، توبہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ دوستی ہو جاتی ہے۔ تو جس کا دوست اللہ جیسی ہستی ہو اس کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں رہتی، کوئی بھی حاجت نہیں رہتی۔ تو میرے بھائیوں، اس میں دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اس میں دعا ہے۔ دعا کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میں اللہ سے تمام گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں، جو میرا رب ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہم نے پڑھنا ہے۔ اور دوسرا، اگر یہ دعا بھی آپ کو نہیں آتی، زبانی یاد نہیں ہے، تو کوئی بات نہیں، کچھ بھی پڑھ لیں، توبہ کر لیں اپنی زبانوں میں۔ صرف اتنا تو کہہ سکتے ہیں نا، یا اللہ میری توبہ، مجھے معاف کر دے۔ اور ساتھ میں یہ دعا بھی لازمی کیجیے گا کہ اے اللہ مجھے دنیا کی اور آخرت کی ذلت سے بچانا، آمین ثم آمین۔ اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے اس ماہ سیام کے دوسرے عشرے میں توبہ استغفار کریں اور اپنے لیے بھی دعا کریں، اور جو ہمارے بھائی بہن والدین میں سے آباء و اجداد میں سے جا چکے ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں، جو اللہ کے پاس ہے، کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی بخش دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اپنی رحمت کے طفیل سب گناہوں سے معاف کر دے، آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، انشاءاللہ میں آپ کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔